ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے، اور اس نسبت سے لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ تم اپنے عہد کا ورثہ تو کھو چکے ہو تمام، جو بچ سکے تو یہ اردو زبان رکھ لینا۔ ہیلو اینڈ خوش آمدید، میں ہوں راضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہند وائس۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں استوتی اگروال، جو اردو کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، اور ان کا ایک کارنامہ ابھی جو ریسنٹلی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کتاب ہے اس کی یہ مرتب کردہ ہیں، اور اس کے پہلے بھی انہوں نے اردو کے حوالے سے کافی کام کیا ہے۔ نوعمر ہیں اور بات کرتی ہیں اردو میں اپنی شیریں لہجے کی وجہ سے جو اردو جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ آپ جب بات کریں گے ان سے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اردو جو اپنے آپ میں ایک شیرینیت رکھتی ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی پر، اور کیا امپیکٹ ہے بر صغیر میں، اور اس کا کیا فیوچر ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ سب سے پہلے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے، آپ کا نام استوتی اگروال ہے، اور جو ہم حال فی الحال میں دیکھتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں تو یہ تھا کہ گوپی چند نارنگ صاحب ہیں، چندربھان خیال ہیں، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے ادبا و شعرا جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، اس طرح سے درجنوں مثالیں ملتی ہیں، لیکن حال فی الحال میں یہ مثالیں ناپید ہو گئی ہیں۔ تو ایسے دور میں آپ وجود میں آئی ہیں اور آپ بہت بہتر کام کر رہی ہیں، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اردو کا فیوچر کیا ہے، اور غیر مسلم ادبا اور شعرا کیا اس میں آنے چاہیے، اور آ رہے ہیں تو کس حیثیت سے آ رہے ہیں، اور جو ان میں کمی آئی ہے، جیسے پہلے بہت ہوتے تھے، کوئی اس طرح کا وہ بھی نہیں تھا کہ یہ زبان کسی خاص مذہب کی ہے، لیکن یہ چیز اب دھیرے دھیرے زیادہ ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے شاید ادبا و شعرا جو غیر مسلم ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ اس کا کیا آپ فیوچر دیکھتی ہیں، اور کیا امپیکٹ کیوں ایسا ہوا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی۔ جی، سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گی کہ اردو کا مستقبل ہے بڑا تابناک ہے۔ جی، ہم صورتحال ضرور مایوس کن ہے، لیکن نا امید نہیں ہوا جا سکتا، امید ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی جو ہے غیر مسلم حضرات شعراء و ادبا کی بڑی تعداد ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ کئی ایسے ہیں جو پسے پردہ ہیں، پیچھے کام کر رہے ہیں اور سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں روزنامہ انقلاب جو ہے، دینک جاگرن گروپ کا اخبار ہے، راشٹریہ سہارا ہے، وہ بھی ایک جو ہے ان کے جنہوں نے تعاون، جن کا وہ اخبار ہے وہ بھی ایک غیر مسلم ہے۔ اسی طرح سارے اخبارات اور رسائل جتنے بھی ہیں، ہر طرف اب بھی اس وقت بھی جو ہے غیر مسلم حضرات اپنی خدمات اپنے طور پر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا پہلے وقت تھا جب ایک کہکشاں تھی پوری غیر مسلم شعراء و ادبا کی، اب ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھائی۔ اگر ان کے بچے اردو پڑھتے، ایک چیز اس میں ایک سوال اور ابھر کر آتا ہے کہ اردو میں چونکہ کہا جاتا ہے کہ اردو اگر آپ پڑھائیں گے تو ان کو نوکری نہیں مل پائے گی، یا یہ جابکل چیزوں کے لیے تھوڑا مشکل پیدا کرتی ہے اردو، تو اس وجہ سے انگریزی کی طرف رجحان زیادہ ہے، ہندی کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ اس میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے؟ دیکھیے انگریزی انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پلیٹ فارمز وسیع زبان ہے، بہت اس کا جو ہے ہر طرف چاروں طرف ٹنکا بچ رہا ہے اس کا، لیکن اردو میں بھی روزگار ہے، وسائل ہیں۔ کیسے، میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ اب ایک کمپوزر، معمولی سا اردو کا کمپوزر ہے، ٹائپسٹ ہے، وہ اگر مہارت حاصل کر لیتا ہے ٹائپنگ میں ہی، وہ ہزاروں روپے ماہانہ کما سکتا ہے۔ اخبارات، کتنی سب چیزیں، اخبارات نکلتے ہیں، رسائل شائع ہوتے ہیں، کارڈز چھپتے ہیں، ہے نا، پیمپلیٹس ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے اردو۔ وہ ایک معمولی سے کمپوزر کی بات ہے۔ پھر دوسرا، اردو کے لیے ٹیچرز کی جابس بھی ہیں، پروفیسرز کی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے پیمانے پر میں نے دیکھا ہے کئی افراد جو ہیں انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں 4 لوگوں کے ساتھ مل کر بنا لی ہیں، وہ کچھ نہیں تو اردو سکھا رہے ہیں،
اور اس میں بھی بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے. ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں، میں نے ایران کلچر ہاؤس جوائن کیا تھا جی فارسی سیکھنے کے لیے. تو آپ کو حیرت ہوگی جان کر، ہم 26 اسٹوڈنٹس تھے اس میں، اور اس میں سے جو ہے 14 اسٹوڈنٹس غیر مسلم تھے. اچھا. اب ہم کہتے ہیں اردو ختم ہو رہی ہے، جبکہ غیر مسلم تو فارسی بھی پڑھ رہے ہیں، ہے نا. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جو ہے اردو یا فارسی وہ اپنے شوق کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی زبان کو مضبوط کرنے کے لیے اچھے اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. ان کا مقصد ادب کی خدمت ٹھیک ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے، میں آپ کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کا رجحان جو آپ اتنی کم عمر میں آپ نے 2 کتابیں مرتب کی اور اس میں کام کیا، اس حوالے سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اردو سے لگاؤ کیسے ہوا؟ آپ کی جرنی تو جیسا کہ آپ نے بتایا ابھی ہمیں کہ آپ انگلش میڈیم اسکول سے پڑھی ہوئی ہیں، تو اردو سے اتنا لگاؤ اتنی کم عمری میں آپ نے کتاب مرتب کی؟ دراصل اردو مجھے اپنے والد صاحب سے ورثے میں ملی ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گی اس کے لیے. میں جب 5 سال کی تھی اس وقت جو ہے ایک آل انڈیا مشاعرہ ہوا تھا، چونکہ میرے والد صاحب محترم انل اگروال اردو سے گہرا شغف رکھتے ہیں، اور تقریباً 22 برسوں سے سہمائی انتصاب عالمی جو سرونج مدھیہ پردیش سے شائع ہوتا ہے، ایک میگزین ہے، اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں. تو مجھے گھر میں تو ادبی ماحول ملا. میں نے دیکھا گھر میں رسالے بھی آتے تھے اور انہیں خرید کر باقاعدہ پڑھا جاتا تھا. تو 5 سال کی عمر میں نے جو ہمارے سیفی سرونجی صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، انہوں نے اور والد صاحب نے ایک آل انڈیا سیمینار اور مشاعرے کا انعقاد کیا تھا. اور میں نے ظاہر 5 سال کا کوئی بچہ شاعری تو کرتا نہیں ہے، تو میں نے ایک مدھیہ پردیش گیت پڑھا تھا. وہ بہت پہلے کی بات ہے. اس کے بعد 13 سال کی عمر میں نے سیفی سرونجی صاحب کی آبیتی یہ تو سچا قصہ ہے کا مطالعہ کیا تھا. اس کتاب نے مجھ میں اردو پڑھنے کی تحریک پیدا کی. تو میری ایک ہم جماعت تھی جب میں کانوینٹ میں پڑھتی تھی، آمنہ فاروق، اس کی والدہ سے میں نے تقریباً 1.5 مہینے الف بے پہ لکھنا سیکھا. وہ میری پہلی استاد ہے. پھر میرے استاد نے ہی مجھے باقاعدہ اردو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، سیفی سرونجی صاحب نے، اور 6 مہینے میں مجھے اردو لکھنا پڑھنا آ گیا تھا. اس کے بعد جو سفر جب وہاں سے شروع ہوا تو لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. بس یہی حال ہے آج بھی. میں تو اب یہ کہتی ہوں کہ اردو میرا عشق ہے، اردو کے بغیر اب میں کچھ بھی نہیں ہوں. جبکہ لوگ مجھ سے سوال کیا کرتے ہیں آپ اردو کیوں پڑھتی ہیں، میں نے ایک چھوٹی سی اس پر نظم کہی ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں 2 لائن ضرور. کہ اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، صرف سوال ہی نہیں بلکہ یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ تم اردو کیوں پڑھتی ہو. کوئی انہیں بتائے کہ اردو کے بغیر میرا وجود کیا ہوگا. اب وہ میرے وجود کا حصہ بن گئی ہے، اب مجھے اردو سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور گھر میں ماحول ملا. میں نے جیسا کہ آپ کو کہا، میرے حالانکہ ہماری فیملی میں نہیں ہے کوئی بھی میرے والد صاحب کے علاوہ، لیکن سیفی سرونجی صاحب اور والد صاحب کی ایک بہت پرانا تعلق ہے. اس وجہ سے اردو تو مجھے اپنے گھر میں ملی ہے. اور اس کے بعد کا سفر جو ہے میں سیفی سرونجی صاحب کے ساتھ، کیونکہ آج ہماری 2 میگزینز ہیں، سہمائی انتصاب عالمی اور ماہنامہ عالمی زبان، اس کی ان دنوں میں نائب مدیر ہوں. جی ہاں. اور باحیثیت خود بھی ایک ترجمہ نگار کے طور پر کام کر رہی ہوں. افسانے بھی لکھتی ہوں اور مضامین بھی تحریر کرتی ہوں. ایک سوال اسی سے جڑ کر بنتا ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ زبان پر سیاست بہت ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اردو زبان کو ایک خاص مذہب سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے. اور کئی بار پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں بھی ایسا ہوا کہ اردو میں حلف لینے والے ممبران اسمبلی یا پارلیمنٹ کے ممبران پر اعتراض کیا گیا وہاں کے لوگوں نے. تو ان کے لیے کیا میسج ہے، اور
ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں کسی بھی زبان کے ساتھ کیا یہ سلوک ہونا چاہیے؟ آپ کا نظریہ کیا ہے اس پر؟ آپ ایک شعر سنیں، پوری بات آپ پر کھل جائے گی۔ ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے، ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے، ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے، اور اس نسبت سے ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے، اور اس نسبت سے لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اب دیکھیں، میں نے تو کیونکہ میں بھی تقریریں سننے کی بڑی شوقین ہوں، جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی سنتی ہوں، جب منموہن سنگھ کیا اردو بولا کرتے تھے، ہے نا۔ اب میں ایک مرتبہ اندر کمار گجرال صاحب کی تقریر سن رہی تھی، انہوں نے ایک شعر کوٹ کیا، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ اسی طرح ہمارے ابھی اگر فی الحال کی ہی بات کی جائے، وزیر اعظم نریندر مودی صاحب ندا فاضلی کی نظم پڑھ رہے ہیں، آج بھی سیشن میں پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اردو کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا، اردو کہیں سے بھی کوئی کچھ بھی کوشش کر لے، کوئی اردو کو نہیں مٹا سکتا۔ اگر اردو کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ ہم اردو والے نقصان پہنچا رہے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھائیں گے۔ اور دوسرا، دینیات کے لیے اردو پڑھنا، اردو ادب پڑھنا نہیں ہے جی، وہ تو ایک ٹرانسلیشن کا ایک وہ ہے کہ کیونکہ آپ کیا ہے، ہم نے اردو کو وہیں تک محدود کر دیا ہے، ادب نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا۔ اور دوسرا، سوشل میڈیا نے بہت بڑا اس پر جو ہے خسارہ ہمارے جو ہے، ایک طرف تو ہم اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک صاحب کا میں انٹرویو کرنے گیا تھا کچھ دن پہلے، پروفیسر وسیم بریلوی، آپ جانتے ہوں گے، بڑے شاعر ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اردو مشاعرے میں جو ہے بھیڑ تو آتی ہے اور سارے لوگ اس کو سنتے ہیں، لیکن جو کرائسس ہے اس وقت وہ رسم الخط کے لیول پر ہے۔ تو آپ کی نظر میں کیا ہے، اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ رسم الخط کے لیول پہ اردو کو چیلنجز کا سامنا ہے، جبکہ زبان کی بنیاد پر تو لاکھوں لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے مشاعرہ سننے کے لیے۔ دیکھیے، میرا خیال ہے یہ کوٹ جو ہے ایک بڑے شخص نے کہا، بڑی شخصیت نے کہا ہے کہ کسی کو اگر مٹانا چاہتے ہو، کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہو، اس سے اس کی زبان چھین لو۔ جی، اور رسم الخط کے بغیر زبان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے نا۔ تو رسم الخط کو تو پروموٹ کرنا چاہیے، اور اتنا سوشل میڈیا کر بھی رہی ہے، کئی تحریکیں ایسی ہیں جو رسم الخط کو پروموٹ کر رہی ہیں، جیسے میں ہوں۔ اگر میں اپنے سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ اردو کے متعلق کروں گی، یا کوئی دعوت نامہ ڈالوں گی، شیئر کروں گی، یا کچھ بھی فوٹو بھی شیئر کروں گی اپنے حلقے میں، تو میں اس میں اردو کا ہی کیپشن لکھوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا واٹس ایپ گروپس پر۔ اچھا، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اردو کے کیپشن تو لکھتے ہیں لیکن وہ دیوناگری میں لکھتے ہیں، اردو میں نہیں لکھتے۔ وہ الگ ہی چلنے لگا ہے، شعر تو اردو کے ڈالتے ہیں، بہت برا لگتا ہے اور دیکھنے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اردو نہیں جانتے ہیں ان تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، ہے نا۔ جیسے غالب کو ہے، اگر آپ اردو نہیں جانتے ہیں تو آپ غالب کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کیسے پڑھیں گے؟ اور الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ تو اردو کے ہی ہیں نا اس میں۔ تو رسم الخط کو پروموٹ تو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کا ایک آسان طریقہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے، ہم جتنا بھی لکھیں زیادہ سے زیادہ اردو میں لکھیں۔ ہماری زبان کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے تو کسی اور کو کیا پڑھی ہے؟ ایک سوال اسی سے جڑ کے یہ بنتا ہے کہ گورنمنٹ الگ الگ اکیڈمیاں چلا رہی ہیں، اور ہم تھوڑا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بجٹ جو ہے گورنمنٹ میں زیادہ ہونے کے بجائے کم ہو رہے ہیں۔ تو اکیڈمیاں یا گورنمنٹ اردو کے حوالے سے کیا خدمات انجام دے سکتی ہیں یا کیا دے رہی ہیں؟ دیکھیں، اس کا بہت سیدھا سادہ سا جواب ہے، اور جبراً ہم اس میں الجھ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے کرنے نہ کرنے سے زیادہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ 17 اردو اکیڈمیاں ہیں، اپنے طور پر کام جو بھی ان سے بن پڑ رہا ہے کر رہی ہیں، اور ایسی بھی کئی انجمنیں ہیں جن کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے اور وہ اس کے باوجود کام کر رہی ہیں۔ ہم جہاں موجود ہیں انجمن ترقی اردو کے دفتر میں ہیں ابھی ہم، یہ بھی اس کا ایک جو ہے مثال ہم کہی جا سکتی ہے، کتنی فعال ہے۔ اردو ادب کے نام سے رسالہ شائع کر رہی ہے، اخبار شائع کر رہی ہے، انہیں کون سا گورنمنٹ کا فنڈ مل رہا ہے؟
کچھ مل رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اور دوسرا اگر قصور ہے تو ہم اردو والوں کا. میں دوبارہ یہی بات دہرا رہی ہوں کہ میں نے تو اپنے استاد کو دیکھا ہے، وہ چونکہ وہاں ایک اسکول میں ٹیچر ہیں، وہ بتاتے ہیں مجھے کہ ہمارے ہاں بجٹ سارا جو ہے مارچ میں پاس ہو جاتا ہے، اور کتابیں، اسکولی کتابیں جو نصابی کتابیں ہیں وہ دسمبر تک چھپ کے نہیں آتی ہیں. بچوں کو اگلے مارچ اگلے سال امتحان دینے ہوتے ہیں. اب اس میں گورنمنٹ کا کیا قصور بھلا؟ گورنمنٹ اکیڈمیاں کتابیں چھاپ رہی ہیں، 20 روپے میں آپ کو رسالے پرووائڈ کر رہی ہیں، 8 پیپر پر چھپے ہوئے رسالے کتابیں دے رہی ہیں. آپ انہیں اگر خریدنا نہیں چاہیں گے، دیکھنا نہیں چاہیں گے، پھر آپ گورنمنٹ کو اگر قصوروار ٹھہرائیں تو وہ صحیح نہیں. کیونکہ میں نے آپ کو کہا، ہمیں اپنی زبان کے لیے جو ہو سکے وہ کرنا ہوگا، گورنمنٹ کو الزام دینا مناسب. لاسٹ سوال یہ ہے کہ آپ ایک نوجوان ہیں اور اردو کی خدمت کر رہی ہیں، اور آپ کی خدمت سے یہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ اس کو کسی بھی زبان کو، صرف اردو ہی نہیں، کسی بھی زبان کو کسی بھی مذہب سے جوڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے. اور لاسٹ میں ایک آپ سے گزارش یہ ہے اور سوال بھی ہے کہ جو یوتھس ہیں، آپ جیسے جو یوتھس ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں اکثر کہتی ہوں اور ایک شعر پھر یہیں دہراؤں گی کہ تم اپنے عہد کا ورثہ تو کھو چکے ہو تمام، تم اپنے عہد کا ورثہ تو کھو چکے ہو تمام، جو بچ سکے تو یہ اردو زبان رکھ لینا. اگر آپ نہیں رکھیں گے تو دوسرے اپنا لیں گے. آپ یقین جانیں انگریز اردو بہت پڑھ رہے ہیں، انگریز فارسی بہت پڑھ رہے ہیں، عربی بہت پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہم نے جو زبانیں ترک کر دی ہیں، جو ہمارا اثاثہ ہے وہ ہماری مادری زبانوں میں ہی ہے نا. اور ہم اگر تحفظ و بقا کے لیے آگے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ اور نوجوانوں سے ہی امیدیں وابستہ ہیں ساری. اس میں مسلمان اور غیر مسلموں کا بھی کوئی وہ تفریق نہیں ہونی چاہیے. اردو تو ہم سب کو حفاظت کرنی ہی پڑے گی کچھ بھی ہو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم دوسروں پر جو ہے پوری طرح آشرت ہو جائیں گے، یعنی ان پر ڈپینڈ ہو جائیں گے. اور دیکھیں آپ، میں تو چونکہ دوسری زبانیں جب میں سیکھتی ہوں، مجھے زبانیں سیکھنے کا بڑا شوق ہے. میں جب پرشین دیکھ رہی تھی، ایک تھامسن ہے، انہوں نے پرشین کی اتنی اچھی ایک کتاب تیار کی ہے، آپ یقین نہیں جانیں گے. اور وہ ایک انگریز ہے اور وہ فارسی کی وہ تیار کر رہا ہے. انگریزوں میں انا میری شمل، ڈیوڈ میتھیوز اور رالف رسل، ان جیسے ادیبوں نے جو ہے اردو کو اپنایا. انگریزوں نے غیر مسلم شعراء کے حوالے سے ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ ابھی ادے پور میں ایک سیمینار ہوا، انجمن ترقی اردو اور راجستھان اردو اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے ہوا تھا. وہ اس کا موضوع تھا اردو میں غیر مسلم حضرات کی خدمات. اب اس پر اعتراض کیا گیا، یہاں غیر مسلم لفظ کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ ہمیں آپ ادرس کا فیل کروانا چاہتے ہیں؟ ہم آؤٹ سائڈرز ہیں، ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اردو میں بھی ہمارا حصہ ہے. تو آج اس کی ضرورت پیش آ گئی ہے، ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ نہیں، منشی نول کشور سے چندربھان برہمن تک اور چندربھان خیال سے مجھ تک ایک سلسلہ ہے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ ہوگا ہے نا. تو ہمیں یہ ثابت کرنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے، ہمیں اپنی زبان کو پروموٹ کرنا ہوگا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ تھی ہمارے ساتھ استوتی اگروال، جنہوں نے اردو ادب کی خدمات کے حوالے سے، اس کے ترویج و اشاعت کے حوالے سے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اردو میں کردار کے حوالے سے کھل کر گفتگو کی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شاندار گفتگو کرتی ہیں. اسی لیے اردو کو شاید میٹھی زبان اور شاندار زبان کہا جاتا ہے. ہند وائس کے لیے میں محمد راضی.